بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مہر علی شاہ اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے کہ ایک مرید بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ پھولتے ہوئے سانس سے بولا، شاہ جی اسلام کی ناک کٹ گئی۔ شاہ جی نے پوچھا، بھائی کیسی بات کر رہے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ آدمی کہنے لگا، حضور فنڈر پادری دہلی چوک پر بائبل اٹھائے کھڑا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں سنو، اگر تمہارا دین سچا ہے، تمہاری کتاب سچی ہے تو وہ اپنے قرآن کو آگ میں ڈالو۔ میں اپنی بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں، پھر فیصلہ یہ آگ کرے گی۔ شاہ جی اپنی جگہ سے اٹھے، کمرے سے نکلے، سیدھا دہلی چوک پہنچے۔ شاہ صاحب نے فنڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فنڈر کیا بات ہے، کیوں مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے؟ فنڈر پادری نے اپنا مدعا پیش کیا۔ شاہ جی نے کہا کہ میں کافر نہیں ہوں جو قرآن کو ایسے آگ میں ڈالوں، یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم بائبل کو سینے سے لگا کر کودو، میں قرآن کو سینے سے لگا کر آگ میں کودتا ہوں، پھر فیصلہ باد دستور یہ آگ کرے گی، جو جلے گا وہی جھوٹا ہوگا۔ مباہلہ کا یہ چیلنج سن کر پادری حیران و ششدر رہ گیا۔ وہ پریشانی میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پادری کھڑے سینکڑوں عیسائیوں اور ہزاروں لوگوں کو چھوڑ کر خود پتلی گلی ڈھونڈنے لگا، کیونکہ لوگوں میں اب شاہ جی کے چیلنج سے جان آ چکی تھی۔ لوگوں نے پادری کو بھاگنے نہ دیا، بلکہ پادری کو مجبور کیا کہ آج مباہلہ ہو جائے، جس میں عیسائیوں نے اس پادری کو سپورٹ کیا کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہو وہ آج سب کے سامنے آ جائے، کون سچا ہے، عیسائی اہل کتاب والے سچے ہیں یا قرآن مسلمان والے سچے ہیں؟ شاہ جی نے کہا کہ فنڈر سوچتے کیا ہو، او میدان تم نے لگایا ہے، بلایا تم نے، للکارا تم نے ہے، اور جواب تجھے آج یہ ایک ادنا سا غلام نبی دے گا۔ پسینے میں شرابور آخر فنڈر پادری بول پڑا، کہا کہ میں نے بائبل پر تو نہ جلنے والی دوائی لگا رکھی ہے، لیکن خود پر نہیں، اگر میں ایسا ہی کود پڑا تو جل جاؤں گا۔ منت سماجت کر کے اس فنڈر نے اپنی جان چھڑائی اور شرم کے مارے رفو چکر ہو گیا، لیکن وہاں پر کھڑے سینکڑوں عیسائیوں نے شاہ جی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ لوگ جان چکے تھے کہ حق پر کون ہے اور اپنے دین پر کون جان نچھاور کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور انتہائی سبق آموز واقعہ ہے کہ حضرت شیخ الہند وہ دارالعلوم دیوبند کے تیسرے سپوت تھے، جنہوں نے انگریز کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت نمایاں کام کیا۔ مالٹا میں آپ کو قید کر دیا گیا، پابند سلاسل رہے کہ کچھ اور شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عزیز گل وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ انگریز نے ان پر بہت سختیاں کی، مگر یہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ جب انگریزوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی، یہ اطلاع ملنے کے بعد حضرت شیخ الہند پر بہت گریہ تاری رہتا تھا۔ آپ نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ آپ کے شاگرد حیران ہوتے کہ ہمیں پھانسی کا حکم ہو گیا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن جب اپنے شیخ کو دیکھتے ہیں تو وہ خوب کثرت کے ساتھ روتے اور گریہ و بکا صبح و شام کرتے نظر آتے۔ دل اتنا نرم ہو چکا تھا کہ ذرا سی بات پر رونے لگ جاتے۔ مولانا مدنی اللہ حضرت مولانا عزیز گل نے دل میں سوچا کہ ہم کس وقت حضرت کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اتنا رونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر پھانسی کا حکم آ چکا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اس وقت گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر کھانے سے پہلے انہوں نے عرض کیا، حضرت آپ آج کل بہت زیادہ روتے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ گریہ تاری ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ پھانسی کا حکم صادر ہو چکا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ تعالی ہماری جان دین کے رستے پہ قبول کر لے، یہ تو کوئی ایسی رونے والی بات نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت شیخ الہند نے اس وقت ان کو ذرا روب بری نظروں سے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اس وقت پسینے چھوٹ گئے کہ حضرت اتنے جلال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو موت کے خوف سے یا پھانسی کے خوف سے روتا ہوں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ میرے ذہن میں کوئی اور بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت پھر کچھ ہمیں بھی بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، میں اس کی شان کی وجہ سے روتا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بندے سے جان بھی لے لیا کرتا ہے اور اس کی جان کو قبول بھی نہیں کرتا۔ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ اے اللہ، اگر تو نے جان لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرے مولا اس کو قبول بھی فرما لینا۔ حکیم اجمل خان اللہ آپ کے مریدین میں سے تھے۔ آپ بیمار تھے اور اس کے یہاں علاج معالجے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کو شفا نہ دی تو آپ کی وفات ہوئی اور وہیں سے جنازہ اٹھایا گیا۔ جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو
غسل دینے والے نے دیکھا کہ آپ کی پشت کے اوپر گہرے زخم کے نشان موجود ہیں۔ ایسے کسی کی پشت کبھی دیکھی نہیں تھی۔ لوگ پریشان تھے کہ آخر بات کیا تھی، آپ کی پشت پر اتنے گہرے نشان کیوں تھے؟ حضرت مدنی اس وقت کلکتہ میں تھے، وہ بھی وفات کی خبر سن کر وہاں پہنچے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اس وقت یہ راز فاش کیا اور کہا کہ اصل میں مالٹا میں ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ انگریز نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تم ہمارے ساتھ وفاداری کا عہد نہ کرو اور ہمارے حق میں فتویٰ دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے، تمہیں آگ کے انگاروں پر لٹائے رکھیں گے۔ حضرت کے خون سے آگ کے انگارے بجھتے، اتنی تکلیف اٹھاتے، مگر انگریز سے کہتے رہتے، انگریز میں کبھی تیرے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ارے میں بلال کا وارث ہوں جن کو ریت کے اوپر لٹایا جاتا اور سینے پہ چٹانیں رکھ دی جاتی۔ میں تو حبیب کا وارث ہوں جن کی کمر کے اوپر زخموں کے نشانات تھے۔ میں تو امام مالک کا وارث ہوں جن کے چہرے پر سیاہی مل کے ان کو مدینہ بھر میں پھرایا گیا تھا۔ میں تو امام ابو حنیفہ کا وارث ہوں جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ میں امام احمد بن حنبل کا وارث ہوں جن کو 70 کوڑے لگائے گئے تھے۔ میں علمی وارث ہوں حضرت مجدد الف ثانی کا۔ میں روحانی فرزند ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بھلا ہو۔ میں تمہاری اس بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ چنانچہ سب تکالیف کو برداشت کر لیتے تھے مگر زبان سے انگریز کے حق میں کوئی بات نہیں کہتے۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں، پر آخر انگریزوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ انگریزوں نے طے کر لیا تھا کہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا پھانسی نہیں دیتے، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ انگریز کو فیصلہ بدلنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کی عزم و استقامت کی وجہ سے ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ اس وقت انہوں نے انگریزوں کو دیکھتے ہوئے انتہائی گرم جوشی اور عجیب لہجے میں یہ بات کہی، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سمندر دریا میں بھلا کیسے گر سکتے تھے؟ آپ کے اس عزم و استقامت کو سلام کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ الحمدللہ آپ کا علمی فیض خوب پھیلا۔ سمرقندی نوجوان کا عزم و استقلال۔ سمرقند کے سفر میں ایک عالم ایک نوجوان کو عاجز میں لانے کے لیے لائے اور بتایا کہ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہیں جو روسی انقلاب زمانہ روزانہ 5 مرتبہ اذان دے کر کھلے عام نمازیں پڑھتا تھا۔ یہ سن کر اس عاجز کو حیرت ہوئی اور پوچھا وہ کیسے؟ اس نوجوان نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ ہم نے دیکھا تو اس کی پیٹھ کے ایک ایک انچ پر زخموں کے نشانات موجود تھے۔ اس عاجز نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کی۔ وہ کہنے لگا جب میں نے پہلی مرتبہ اذان دی تو پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے اور خوب مارا۔ میں جان بوجھ کر اس طرح بن گیا جس طرح کوئی پاگل ہوتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ مارتے میں اتنا زیادہ ہنستا۔ ایک وقت میں کئی پولیس والے مارتے مارتے وہ تھک جاتے مگر میں اللہ کے نام پر مار کھاتے کھاتے نہ تھکتا۔ مجھے بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے مگر میں نے برداشت کر لیے۔ مجھے کئی گھنٹے برف پر لٹایا گیا، مجھے پوری رات الٹا لٹکایا گیا، مجھے گرم چیزوں سے داغ کیا گیا، میرے ناخن کھینچے گئے مگر میں اس طرح محسوس کرواتا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ میں جان بوجھ کر پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ پولیس والوں نے 1 سال میری پٹائی کرنے کے بعد مجھے پاگل خانے بھجوا دیا۔ وہاں بھی میں نے ایک طرح گزارا کیا، حتیٰ کہ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا کہ یہ شخص پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہے، لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ اپنے آپ میں مگن ہی رہتا ہے، لہٰذا اب اس کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس ڈاکٹری رپورٹ پر مجھے آزاد کر دیا گیا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے ایک جگہ پر چھوٹی سی مسجد نما جگہ بنائی۔ میں وہیں دن میں 5 مرتبہ اذان دیتا اور 5 نمازیں کھلے عام پڑھا کرتا تھا۔ اس عاجز نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اس قوم کے جوانوں کی خودی صورت فولاد شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ عاجز اس نوجوان کے چہرے کو بار بار دیکھتا اور اس کی ثابت قدمی پر رشک کرتا۔ ازل سے رچ گئی سر بلندی اپنی فطرت میں، ہمیں کٹنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا۔ ایسا بھی ہوا کہ حجاج بن یوسف کے سامنے سعید بن جبیر کھڑے ہیں۔ حجاج کہتا ہے میں ابھی تمہیں فنا فی النار کرتا ہوں، مگر استقامت کے پہاڑ سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں تجھے دوزخ اور جنت کا مالک نہیں سمجھتا۔ جی ہاں،
وہ ایسے تھے جو نہ ڈر ہو کر جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے تھے۔ کربناک پرتشدد سفر کی داستان کا نام مولانا جعفر تھا۔ وہ اپنی کتاب تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں، ہمارے علماء کا ایک قافلہ تھا، انگریزوں نے اس قافلے کو دہلی سے لاہور بھیجا، مگر جس انگریز نے دہلی سے لاہور بھیجا اس نے ہمیں فقط جکڑیاں لگائیں۔ ازا ہم بڑے اطمینان سے اللہ اللہ کرتے ہوئے دہلی سے لاہور پہنچ گئے، لیکن لاہور جیل کا انچارج بہت ہی جابر اور متشدد قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا یہ مولوی آرام کے ساتھ سفر کر کے یہاں آ گئے ہیں، اب میں ان کو سبق سکھاؤں گا، یہ ہمارے ساتھ کیسے غداری کرتے ہیں اور ہمارے نمک حرام بنتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ریل گاڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے کیبن بنوائے اور ہر کیبن میں چاروں طرف کیل لگوائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ کے چاروں طرف ایک ایک 2-2 انچ کے فاصلے پر کیل لگے ہوئے تھے۔ ان کیبنوں میں ہمیں بٹھایا گیا۔ جب ریل گاڑی چلتی اور پیچھے جھٹکا لگتا تو ہمارے جسم پر پیچھے کیل چبھ جاتے، جب دائیں طرف جھٹکا لگتا تو دائیں طرف کیل چبھ جاتے، جب بائیں طرف جھٹکا لگتا تو بائیں طرف کیل چبھ جاتے۔ چلتی ہوئی گاڑی پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بریک کب لگتی ہے، جب ایک دم بریک لگتی تو ہمارے زخموں پر پھر کیل چبھتے۔ فرماتے ہیں کہ وہیں پسینہ بھی نکلتا اور خون بھی بہتا، لیکن سو بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں انہوں نے لاہور سے ملتان بھیجنا تھا۔ یہ تکلیف دہ سفر 1 ماہ میں طے ہوا اور ہم پورا مہینہ دن بھر بیٹھتے رہتے، رات کو بھی بیٹھتے رہتے۔ اس جگہ پر ہمارا پیشاب اور پخانہ بھی نکل جاتا تھا، مگر ہمارے لیے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بدبو بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اتنی سخت سزا اس لیے دی کہ ہم تنگ آ کر کہہ دیں کہ جی آپ جو کچھ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، مگر قربان جائیں ان پر کہ انہوں نے تو برداشت کر لی، مگر انہوں نے آزادی کی بات تک نہ کی۔ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کی اتنی پرمشقت سفر کے بعد جب ہم ملتان پہنچے تو وہاں پر موجود حاکم نے کہا ان لوگوں کو ہم کل پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے۔ جب ہم نے پھانسی کی خبر سنی تو ہمارے دل خوش ہوئے کہ اب ہمیں اپنا مقصد نصیب ہو جائے گا۔ اگلے دن جب وہ ہمیں پھانسی دینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا ہمارے چہروں پر رونق تھی، کیونکہ تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ ہمارے تر و تازہ چہروں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے او ملاؤں، تمہارے چہرے پر مجھے تازگی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہم میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہمارے چہرے اسی لیے تر و تازہ ہیں کہ آپ ہمیں پھانسی دیں گے تو ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہیں سے واپس اپنے دفتر چلا گیا اور اس نے اپنی بڑی اتھارٹی سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ تو خوش ہیں کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے واپس آ کر اعلان کیا کہ او ملاؤں، تم خوش ہو کر موت مانگتے ہو لیکن تمہیں موت بھی نہیں دینا چاہتے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کالا پانی بھیج دیا جائے گا۔ اس جگہ پر پہنچ کر مولانا جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا۔ فرماتے ہیں کہ مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی قربانی کا وقت وہ آیا جب وہ ہمیں کالا پانی بھیج رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت ہمارے بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں اور باقی چھوٹے بڑوں کو اور ہمیں زنجیروں میں باندھ کر اور بیڑیاں پہنا کر ان کے سامنے پیش کیا اور انہیں کہا کہ تم انہیں مناؤ، اگر یہ کہہ دیں کہ ہم کافر فرقے کے غدار نہیں تو ہم انہیں ابھی تمہارے ساتھ گھر بھیج دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب بیوی بھی رو رہی تھی، بیٹی بھی رو رہی تھی، میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی رو رہا تھا اور میرے ساتھ لپٹ کر کہہ رہا تھا کہ ابو آپ یہ کہہ کیوں نہیں دیتے، بس آپ یہ کہہ کر ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑا آزما محو اور کوئی نہ تھا۔ جب میرا بیٹا اگر بہت زیادہ رویا تو میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ بچے کو سینے سے لگاؤ اور اس بچے سے کہا بیٹا اگر زندگی رہی تو تمہارا باپ تمہیں دنیا میں آ کر ملے گا اور اگر نہ رہی تو پھر قیامت کے دن حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ ناظرین کرام، میں سلام کرتا ہوں ان علماء کی عظمت کو، میں سلام کرتا ہوں ان کی استقامت کو، جنہوں نے اس قدر قربانیاں دے کر دین کی کشتی کو بحر ظلمات کے بھنوروں سے محفوظ رکھا۔ الحمدللہ ہمارے پاس آج یہ دن محفوظ حالت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ،